نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. عزتیں، شہرتیں، علم، دولتیں میں نے تجھے دی تھی نا. کتنے لوگ تھے تیرے ساتھ پیدا ہوئے تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، معذور تھے، صحت تو تجھے میں نے دی تھی نا. آنا میری نعمتوں کا حساب دے. میرے عزیز قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا، مناقشہ کیا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. کریم کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا. فرماتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لیے جنت ہے. ورنہ فرمایا جس سے اس نے پوچھ لیا نا، جس سے مناقشہ ہوا، جس سے بات ہوئی، جس سے سوال ہوا، جس سے کھڑا کیا گیا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے. حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا، واقعی ڈر گیا. اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے بعد یہ سچے ہیں واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر گئی. پشتگانے خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیر نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے.
قبر کے اندر سے بولا، کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا۔ تھوڑا سا نا اپنا محاسبہ کرنا، یہ نہیں ہوگا کہ جزا و سزا کا میدان نہیں لگے گا۔ اگر وقوع قیامت ہی نہ ہو، قیامت کا میدان ہی نہ لگے، تو کیا جس نے ظلم سہا ہے اور اس امید پر چلا گیا ہے کہ قیامت میں بھی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے، تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے، نقلاً بھی ضروری ہے۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے، تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے، بتاؤ عمر کہاں گزاری؟ بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت؟ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو سکتی، وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا؟ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا؟ جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا۔ اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں؟ یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر۔ اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا۔ ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے، اس کا خوف پیدا کرو، اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے۔ تیری طبیعت کے اندر ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جس قوم کے اندر ایسا واعظ، ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسا شخص موجود ہونا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ، جہاں ایسا آدمی موجود ہو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے، وہ تیرے دل کے اندر خوف پیدا کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تجھے بتائے کہ قیامت میں حساب دینا ہے۔ عجیب بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلی ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلی اللہ اگر اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے، ٹھیک کہا ہوگا، اور تمہارے پیر صاحب نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرایا صحابہ کو کہ وہ کانپا کرتے تھے، ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے۔
रहमत लिल आलमीन महबूब के पास बैठने वाले थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बैठे थे लोगों के बीच, तो अचानक अंधेरा, दफातन अचानक अंधेरा छा गया। तो एक शख्स ने कहा, जब हुजूर के जमाने में ऐसा होता था तो आप क्या करते थे? फरमाते, अगर थोड़ा भी अंधेरा होता ना तो हम कांपने लगते, हमें डर लगता था कहीं कयामत तो नहीं आ गई। तो फिर हम फटाफट मस्जिद को दौड़ जाया करते थे, जाके नफलों की नियत बांध लेते थे, सजदों में गिर जाते थे। उनको तो खौफ था, वो तो डर रहे थे। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, तालीम उम्मत के लिए, हमें समझाने के लिए। करीम कहते हैं, ऐ अल्लाह, मुझसे जब तू कयामत वाले दिन हिसाब लेना तो जरा आसान करके लेना। फरमाती है, मैं तड़प गई। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आसान हिसाब किसका होगा? हुजूर फरमाने लगे, आयशा, आसान हिसाब उसका होगा जिससे अल्लाह ताला अपने फजल से, करम से, अपने करम से अल्लाह नजर फरमाए और कहे, जा तेरे लिए जन्नत है। वरना फरमाया, जिससे उसने पूछ लिया ना, जिससे मुनाकशा हुआ, जिससे बात हुई, जिससे सवाल हुआ, जिससे खड़ा किया गया, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ओ खुदा के बंदो, दुनिया के छोटे छोटे हिसाब से डरते हो, उस वक्त से क्यों नहीं डरते जब वो मालिक खड़ा करके कहेगा, बता ना, मैंने दी थी ना सेहत तुझे, जवानी मैंने दी थी ना, तेरे साथ कितने लोग और भी थे, अनपढ़ थे, इज्जतें, शोहरतें, इल्म, दौलतें मैंने तुझे दी थी ना। कितने लोग थे तेरे साथ, पैदा हुए थे, बीमार थे, कमजोर थे, माजूर थे, सेहत तो तुझे मैंने दी थी ना। आना मेरी नेमतों का हिसाब दे। मेरे अजीज, कयामत के दिन जिससे हिसाब पूछा गया, मुनाकशा किया गया, हुजूर फरमाते हैं वो काबू आ गया। हम भी कयामत का जिक्र करते हैं, हम भी कहते हैं कयामत को ले लेंगे, कयामत को दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो असर मुरतब होना होता है ना, असर। तिरमिजी में हदीस है, दो सहाबा के दरमियान निज़ा पैदा हो गया जमीन के विरासत के एक मसले पर। दोनों के पास गवाह मौजूद नहीं थे। एक कहता था प्लाट मेरा है, मुझे मिला है विरासत में, दूसरा कहता था मेरा है। अगरचे अल्लाह ताला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को गैब के खजानों की कुंजियां दी हैं, पर हमें समझाने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम उनसे फरमाने लगे, हो सकता है आज तुम में से कोई ज्यादा तेज बोले, ज्यादा बात बनानी उसे आती हो, ज्यादा सलीके से कायल करना आता हो, और आज ज्यादा अच्छे तरीके से वकालत करके वो अपने हिस्से में फैसला ले जाए किसी से। लेकिन याद रखना, आज तो तेजी दिखा के, चलाकी करके अपने हिस्से में फैसले करा लोगे, कयामत में ऐसा नहीं होगा। कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना है। आज हो सकता है तुम तेजी दिखाओ, चलाकी दिखाओ, किसी को बना लो, बात सुना लो, कोई भोला आदमी तुम्हारे का शरीफ आदमी हो, प्यार करने वाला हो, तुम्हारे पीछे चल निकले, तुम दाल, कयामत में क्या करोगे? तो हमारे बीच भी ये बातें होती हैं, पर माज़अल्लाह हम कहते हैं देखी जाएगी। उन दोनों को रसूल करीम ने जब फरमाया ना कि आज तो तुम फैसला करा लोगे, कयामत में क्या करोगे? एक कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा गुजारा होता है, इसी को दे दे आप, हुजूर मेरा काम चलता है। तो वो दूसरे कहने लगे, नहीं, आप मेहरबानी फरमाएं, आप ना इन्हीं को दे दें। ये ना मेरा, हजरत उमर का जमाना था ना, तो एक शख्स ने जमीन बेची तो दूसरे ने खरीद ली। तो वो जिसने खरीदी वो हल चलाने लगा, तो हल चलाते चलाते अंदर से खजाना निकल आया। तो वो लेके उस शख्स के पास चला गया, कहने लगा, मैंने ना जमीन खरीदी थी, खजाने नहीं खरीदे थे, लिहाजा रख ले अपना खजाना। तो वो कहने लगा, मेरे भाई तू कुछ ज्यादा नेक नहीं, मैंने जब बेची थी तो जमीन भी बेची थी और जो कुछ अंदर था सारा ही बेच दिया था, लिहाजा तेरा ही है, मैं नहीं कयामत में हिसाब। वो कहता है तेरा है, ये कहता है। आजकल क्या होता है, नहीं नहीं मेरा है, अब्बा जी से पूछ लो, चाचा जी से पूछ लो, मैं पहले बाहर गया था, काम पहले मैंने शुरू किया था, फलाने से पूछ के देखो, मेहनत सारी मेरी है। तेरा है भाई, तेरा है, मुझे नहीं चाहिए, ले जा ले जा। कुर्बान जाए,
یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں جن میں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی لے جا بھائی تیرا ہے۔ اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا۔ وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی، اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا، اسے کہے رکھے اپنا خزانہ۔ تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا دونوں سے پوچھنے لگے آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ فرمایا دونوں کا نکاح کر کے خزانہ دونوں کو دے دو، ان کے حوالے کر دو بچوں کے، تم دونوں۔ جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب صبح قیامت کا تصور، اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ رات گن گن کے رکھتا ہے، 1000 والے علیحدہ، 500 والے، 5000 والے علیحدہ علیحدہ۔ اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، تو جمع کر کر کے رکھتا ہے، پتہ ہے مالک کو۔ اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے، یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی تھے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی ان کی صاف ستھری دولت تھی کہ ان کے پیچھے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن جب آخری عمر مبارک تھی نا تو پیسہ بڑا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اماں جی حضرت امیر حمزہ تو مجھ سے افضل تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں تو فاروق اعظم کو اپنے سے اعلیٰ جانتا ہوں، اور وہ شخص تو ساری زندگی پھٹے ہوئے کرتے میں وقت گزار کے چلا گیا۔ علی ابن ابی طالب حضور کے بھائی تھے، ساری زندگی پھٹی تہمت انہوں نے پہنی، پیبند لگے ہوئے، جگہ جگہ پہ پیبند لگے، تہمت پہنی، اور میرے پاس اتنے پیسے۔ اور پھر جب زیادہ رونے کو دل کرتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے سیدہ پاک کے دروازے کے باہر بیٹھے امیر آدمی، اور کہتے کہ اماں جی نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور میرا اتنا مال اتنا پیسہ کیسے حساب دوں گا؟ تو پھر جناب حضرت عائشہ صدیقہ ان سے کہتی عبد الرحمن اٹھ، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آ، مجھے امید ہے اللہ تیرے اوپر آسانی فرمائے۔ صبح قیامت کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی بارگاہ کے اندر حاضری کا تھوڑا سا کئی دنوں کے بعد کھانا حضرت ابو الحسن کے باغ میں جا کے کھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں کئی دنوں کی بھوک تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں، فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی، چلو ابو الحسن انصاری کے گھر چلتے۔ فرماتے انہوں نے نا بکری ذبح کی، نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے، ہاتھ نہیں لاؤندے ڈر دے، جنہاں لی تو پاپ کمائے، دس کتھے نہیں تیرے کر دے، لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، جنہاں لی تو پاپ کمائے، لیا بلا دس کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔
میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے رہے, بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں. حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا. اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب اکٹھا کرو, ان کے رازق نہ بنو, ان کا رازق اللہ ہے. یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے. بات سے باہر آ جاؤ, یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی, اس کو نکال دو. عزیز بھائیوں, قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈر جائے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک نیک نوجوان تھا پر قیامت سے بڑا ڈرتا تھا, بڑا ہی روتا تھا. وہ کہتا تھا کہ حساب نہیں دیا جاتا. اور پھر چونکہ ایک عمر گزار کے اس نے توبہ کی تھی تو پچھلے گناہ یاد کر کر کے وہ رویا کرتا تھا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. روتا تھا, بیمار ہو گیا. آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اماں کو بلایا. بابا صاحب فرماتے اس نے وصیت کی کہ اماں میری 3 باتیں, میں مر جاؤں تو 3 کا خیال رکھنا. کا کون سی؟ کہا کسی کو تو نہ بتانا, لیکن جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور ذرا مجھے کھینچنا سین میں. اور ماں بتانا لوگوں کو کہ جو رب کی نافرمانی میں زندگی گزارے اس کا یہی اشر کرنا چاہیے. پھر اس طرح کرنا, جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھانا, کیونکہ بڑے لوگ میری عادتوں کرتوتوں سے واقف ہیں. میں نہیں چاہتا کہ جنازے پہ بھی کوئی گواہی دے دے کہ وہ فلانا جا رہا ہے. رات کو جنازہ چپ کر کے مجھے دفن کر دینا. تیسرا, تھوڑی دیر جب لوگ آ جائیں تو اماں میری قبر پہ رہنا, مجھے امید ہے ماں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسانی فرمائے گا, تھوڑی دیر رہنا. خاتون روئی پر بیٹے نے وعدہ لے لیا. بابا صاحب نے لکھا ہے جب اس کا انتقال ہوا تو بی بی ابھی رسہ لے ہی رہی تھی, دروازے پہ کسی درویش نے دستک دی. اس نے کہا نہ کرنا, رات خوابیں آئی ہیں اور آنے والوں نے آ کے کہا ہے اسے کہنا اس کے بارے میں کچھ ایسا نہ کرے, رب کی رحمت پر امید ہے, اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. یہ رب کا مقبول بندہ ہے. اللہ کے کئی بندوں کو رات یہ نظارہ ہوا ہے. یہ خوف اگر پیدا ہو جائے قیامت کا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, یہ اگر تصور جاگزیں ہو جائے, آپ کہیں گے اس طرح کرنا درست ہے, تو بخاری میں حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ایک بندے نے نا وصیت کر دی تھی. ایک بندے نے وصیت کی تھی اپنے بچوں سے. اس نے کہا تھا یار میں بڑا گناہگار ہوں, قیامت کے دن میں سامنا نہیں کر سکتا. اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا. یہ بخاری میں حدیث ہے. اور جلا کے میری خاک اڑا دینا. میں جل جاؤں گا پر میں حساب پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. من نانم کہ من دانم, ساری زندگی گزر گئی لوگوں کا حساب کرتے, فلانا اس طرح کا ہے فلانا, اور لوگوں کا تو تجھے صرف شک ہے, اپنا تو پاک ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو اوپر سے کسی بندے نے خاک ڈالی. مرید دوڑ پڑے, کہنے لگے ہم انہیں پکڑیں گے. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ نہ کہنا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں کوئی شے بھی نہیں, اور اگر تم مجھ سے میرے عمل پوچھو تو اس نے خاک ڈالی ہے, میں اس قابل ہوں مجھ پر آگ ڈالی جائے. اور یہ عاجزی کے لیے نہیں کہا انہوں نے. ان کا حال یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگ میری طرح کے بن کے بیٹھ گئے. یہ انداز, یہ آنا, یہ جانا, یہ نصیحتیں کرنا, یہ کرو فر, یہ ترے, یہ کیا بات ہے, سوچتے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی. حضور فرماتے اس نے وصیت کی کہ مجھے جلا دینا, میری خاک بہا دینا, مجھے ڈر آتا ہے, میں نہیں مالک کا سامنا کر سکتا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بچوں نے یوں ہی کیا, جلا دیا. یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کے ذروں کو حکم دے گا, وہ اس کے وجود کو اکٹھا کریں گے. وہ جس نے پہلے اسے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا, سامنے کھڑا کرے گا, فرمائے گا یہ تو نے کیا وصیت کی. اگرچہ یہ وصیت آج کرنا جائز نہیں, آج جائز نہیں, لیکن حضور نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں.
فرمایا اس نے وصیت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے. تو عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا, میں تو دنیا میں حساب نہیں دے سکتا تھا, قیامت میں کیسے دیتا. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ سچ کہتا ہے, اس نے واقعہ یہ ڈر کر بات کی تھی, گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اپنی طبیعت میں خوف خدا پیدا کرے. حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. میں آپ کو ذمہ داری سے, تجربے سے, جتنا مجھے قرآن و حدیث آتا ہے پڑھ کے بتاتا ہوں. جو جرم آپ نے کیے, میں نے کیے, ان کا حساب ہم نے دینا ہے, ہماری اولاد نے. بچوں کو پتہ ہے کہ ابا نے حلال کمایا کہ حرام کمایا, ان بیچاروں کو کیا پتہ. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. صبح قیامت جو عروج پائے, جو کمالات پائے, وہ کس نگر پہ پائے, وہ ہم نے حساب دینا ہے. آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارو. اب تو آنکھیں کھلنے کا ٹائم آیا ہے. جاگتی آنکھوں سے اپنا محاسبہ کرو. لوگوں پر تبصرہ کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے حالات کتنے خطرناک ہیں. ساری زندگی دنیا میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے رہے, سیٹ ہو جاؤں, سیٹ ہو جاؤں. پتہ بندہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب قبر میں اتارتے ہیں نا اسے, منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں, اس کے گلے میں وہ جو سینہ بند ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں, تو اوپر کھڑا ایک بندہ کہتا ہے تھوڑا سا منہ اور کرو کعبے کی طرف. تو وہ تھوڑا سا منہ اور کرتا ہے تو پھر ایک آواز آتی ہے اب سیٹ ہو گیا ہے, اب سیٹ ہو گیا. یہاں جا کے سیٹ ہونا ہے, اس سے پہلے سیٹ ہونے والا کوئی معاملہ یہ ہے تمہارا سیٹ ہونا. خدا کے بندو آؤ, ساری زندگی دوسروں سے باتیں کی, 2 باتیں اپنے آپ سے نہ کریں, اپنا حساب نہ کریں, اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں. اقبال کہنے لگے ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ, اپنے آپ, آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. یہ جو خود احتسابی ہے, سیلف ٹرائل, خود احتسابی, اس پر تھوڑا کام نہ کریں. اقبال دوسرے مقام پہ کہتے ہو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنی غلطیاں نہ ٹٹولے, اپنے ساتھ گفتگو نہ کریں. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ ڈرے اللہ سے.